بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شادی کی پہلی رات میرے شوہر نے نہ تو میری شان میں کوئی قصیدہ پڑھا اور نہ ہی مجھے منہ دکھائی میں کوئی تحفہ دیا۔ وہ مجھ سے فقط اتنا بولا کہ تم اپنے دیور سے دور رہنا۔ میں اپنے شوہر کی بات سن کر پریشان ہو گئی تھی، اس لیے بولی، کیوں حیدر، ایسی بھی کیا بات ہے جو آپ مجھے اپنے ہی بھائی سے دور رہنے کا کہہ رہے ہیں؟ حیدر بولے، کیونکہ میرا بھائی اچھا انسان نہیں ہے۔ اس سے آگے میں کوئی سوال جواب نہ کر سکی تھی۔ شادی کے اگلے ہی دن میرا شوہر کام کے سلسلے میں شہر سے باہر چلا گیا تھا، مگر وہ جاتے ہوئے مجھ سے کہہ گیا تھا کہ منظم میں دن میں تو مصروف ہوا کروں گا، اس لیے رات میں تمہیں فون کیا کروں گا، پھر تم دل کھول کے مجھ سے بات کر لیا کرنا، تمہیں میری کمی محسوس نہیں ہوگی۔ میں اپنے شوہر کی بات سن کر اداس تو ہو گئی تھی، مگر کیا کرتی، ان کی مجبوری سمجھ گئی تھی۔ میرا شوہر چلا گیا تو اداسی کے سانپ مجھے ڈھسنے لگے تھے۔ میں دوپہر کا کام کر کے اپنے کمرے میں آرام کرنے کی غرض سے چلی گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہی میری ساس کمرے میں داخل ہو گئی اور ان کے ساتھ میرا 15 سالہ دیور بھی تھا۔ میں جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میری ساس بولی، بہو، شوہر کے جانے کے بعد تمہارا دل نہیں لگتا ہوگا، اس لیے میں افضل کو ساتھ لے آئی ہوں، یہ تمہیں کمپنی دے گا۔ اتنا کہہ کر میری ساس کمرے سے باہر نکل گئی، جبکہ میں بہت پریشان ہو چکی تھی، کیونکہ میرے تو شوہر نے مجھے منع کر رکھا تھا کہ تم نے دیور کے ساتھ بات بھی نہیں کرنی۔ میرا دیور عجیب سی نظروں سے مجھے دیکھتا رہا۔ میں جلدی سے بولی، افضل، میں تمہارے لیے چائے بنا کر لاتی ہوں۔ وہ مجھے منع کرتا رہا، لیکن میں اٹھ کر باہر آ گئی تھی، کیونکہ مجھے اپنے شوہر کا حکم ہر حال میں ماننا تھا۔ تھوڑی دیر بعد میرا دیور بھی کمرے سے باہر آ گیا تھا۔ رات ہوئی تو میری ساس بولی، منزہ افضل کی کوئی بہن نہیں ہے نا، اس لیے تم سے دوستی کرنا چاہتا ہے تاکہ تمہیں بہنوں سا پیار دے سکے۔ میں پھیکا سا مسکرا دی تھی۔ پھر میری ساس نے جو کھیر بنائی تھی وہ میرا دیور پیالے میں ڈال کر لے آیا اور بولا، بھابھی، یہ آپ کھا لیں۔ میں نے کھیر کا پیالہ پکڑ لیا تھا۔ کھانا تو میں پہلے ہی کھا چکی تھی۔ کھیر کھا کر میں اپنے کمرے میں چلی گئی، کیونکہ مجھے بے حد نیند آ رہی تھی۔ میں اپنے کمرے میں آتے ہی سو گئی تھی، کیونکہ مجھے رات بھر جاگ کر اپنے شوہر سے فون پر بات کرنی تھی۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو مجھے اپنی طبیعت بہت بوجھل سی محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے اپنا موبائل اٹھایا تو اس پر میرے شوہر کا 20 بار فون آ چکا تھا۔ میں بہت زیادہ گھبرا گئی تھی، لیکن جب میں نے فون کر کے اپنی مجبوری بتائی تو وہ میری بات سمجھ گئے تھے۔ میں اب گھر کے کام کاج بھی کرنے لگی تھی۔ میرا دیور سارا دن چارپائی پر لیٹا مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھتا رہتا تھا، لیکن وہ مجھے مخاطب نہیں کرتا تھا، بس رات کے وقت پیالے میں کھیر ڈال کر لے آتا تھا، جو میں چپ چاپ کھا لیا کرتی تھی۔ مجھے اپنے دیور کا یوں دیکھنا برا لگتا تھا، لیکن میں کچھ کہہ کر اپنی ساس کو اپنے خلاف نہیں کر سکتی تھی۔ اب یوں ہوتا کہ میں سارا دن کام کرتی رہتی تھی اور رات میں بہت جلد سو جاتی تھی۔ میری جلدی سونے کی عادت کی وجہ سے اب مجھ میں اور میرے شوہر میں لڑائی ہونے لگی تھی۔ مجھے یاد پڑتا ہے، شادی سے پہلے تو میں 2-2 بجے تک جاگ کے ٹی وی دیکھا کرتی تھی۔ اب نہ جانے اتنی جلدی نیند کیوں آ جایا کرتی تھی۔ پھر جب صبح اٹھتی تو پورے وجود میں درد رہتا تھا۔ میں تو خود پریشان رہنے لگی تھی۔ آج رات جب میرا دیور میرے لیے کھیر لے کر آیا تو میں نے اس سے پیالہ پکڑ کر فریج میں رکھ دیا تھا، کیونکہ میرا کچھ بھی کھانے کو جی نہیں چاہ رہا تھا۔ میں اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گئی، کیونکہ جانتی تھی کہ اب مجھے نیند آ جائے گی، مگر حیرت تو تب ہوئی جب 2 گھنٹے بیت جانے کے بعد بھی مجھے نیند نہیں آئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد میرے کمرے کا دروازہ کھلا۔ میں نے جلدی سے آنکھیں مون لی تھی۔ میں کن اکھیوں سے دیکھ رہی تھی کہ آخر اس وقت میرے کمرے میں کون داخل ہوا ہے۔ میری نظر جب میرے دیور پر پڑی تو اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا تھا۔ میرا دیور دبے قدموں میرے کمرے میں داخل ہو چکا تھا۔ وہ جلدی سے آگے بڑھا اور اس نے میرے آگے ہاتھ کیا تاکہ تصدیق کر لے میں سو رہی ہوں یا جاگ رہی ہوں۔ مجھے سوتا پا کر میرا دیور جلدی سے پیچھے مڑا اور میرے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا ہو گیا تھا، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس نے میرا سارا میک اپ نکال کر
اپنے چہرے پر تھوپ لیا تھا۔ یہ دیکھ کر میں بہت زیادہ پریشان ہو چکی تھی، اس لیے جلدی سے اٹھ بیٹھی۔ افضل مجھے جاگتا دیکھ کر بہت گھبرا گیا تھا۔ وہ میرے کمرے سے بھاگنے لگا تو میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور بولی، افضل یہ سب کیا ہے؟ وہ تھر تھر کانپ رہا تھا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ بولا، بھابھی میں خواجہ سرا ہوں۔ جب آپ گھر آئیں تو آپ کی سج دج دیکھ کر میرا بھی جی سجنے کو چاہتا تھا۔ آپ کے ہاتھوں میں کھنکتی چوڑیوں کو دیکھ کر میرا بھی چوڑیاں پہننے کو دل کرتا تھا۔ بھابھی امی جو رات میں کھیر بناتی تھی، میں آپ کے پیالے میں نیند کی دوا ڈال کر آپ کو دیتا اور خود آپ کا میک اپ استعمال کرنے لگتا تھا۔ میں اس کی بات سن کر حیران رہ گئی اور بولی، اگر یہ بات تھی تو پھر تم نے مجھ سے اجازت کیوں نہ لے لی؟ افضل رونے لگا تھا۔ وہ بولا، کیونکہ مجھے ڈر تھا اگر آپ کو میری یہ حقیقت معلوم ہو گئی تو آپ بھی مجھ سے نفرت کرنے لگیں گی، جیسے آج تک مجھے ہر جگہ سے نفرت ہی نفرت ملی ہے۔ بھابھی مجھ سے تو میرا سگا بھائی بھی نفرت کرتا ہے۔ افضل کی باتیں سن کر میرا دل دکھ گیا تھا۔ میں بولی، افضل میں تو تمہاری باجی ہوں نا، پھر تم سے نفرت کیوں کروں گی؟ میرا دل افضل کے لیے بہت پریشان تھا۔ اس دن کے بعد میں افضل کا بہت خیال رکھتی تھی۔ میں نے فون پہ اپنے شوہر کو بھی اس کے غلط رویے کا احساس دلایا تھا۔ جب وہ واپس گھر لوٹے تو افضل کے لیے تحائف لے کر آئے تھے۔ وہ ہم سب میں مختلف تھا، ہمیں اس کی قدر کرنا تھی۔ سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا، اب وہ خوش رہنے لگا تھا۔ ایک دن وہ گھر سے باہر نکلا مگر واپس نہ آیا۔ ایک تیز رفتار گاڑی سے اس کی ٹکر ہو گئی اور وہ اس دنیا کو چھوڑ کر چلا گیا، مگر اس ایک بیچارے انسان کی یاد اب تک میرے دل میں باقی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ارد گرد بسنے والے لوگوں کا خیال رکھیں، نہ جانے کب وہ ہم سے بچھڑ جائیں۔